کہ مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، تخت پر، تختے پر، دن ہو رات ہو، ہر حالت میں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ میرے نبی منوانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میری بات کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میرے نبی کا موقف ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورت حامیم مومن میں 14 آیت تک اللہ نے تمہید بنی۔ بولو کتنی آیتوں میں؟ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے 14 آیتوں میں تمہید باندھی اللہ نے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا جو دعویٰ میں پیش کرنے لگا ہوں نا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، پہلے دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا، اس دعوے کو بھیجنے والا کون ہے۔ پھر اللہ نے کہا ضدی لوگ نہیں مانیں گے، انادی لوگ اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دعوے کو تسلیم وہی کریں گے جن کے دل میں انابت ہوگی، رجوع اللہ، وہ مانیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر تم نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا، جتنے موحد لوگ یہاں بیٹھے ہو، دوسرے مسلک کے میرے بھائی، ان سے میں بات کروں گا انشاءاللہ، بڑے پیار محبت سے کریں گے، لیکن جو موحد بیٹھے ہو جن کے دل میں توحید والا گلشن آباد ہے، وہ تو تھوڑا سا لطف لو نا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے اس مسئلے اور دعوے کو تسلیم کر لیا تو میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے لگاؤں گا کہ ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے فرشتے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اور اگر تم نے نہ مانا نا تو پھر قیامت کے دن کہتے پھرو گے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، نکلن دی کوئی راہ ہے؟ اس عذاب کی نکلن دی کوئی راہ ہے؟ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ہے یا نہیں، یہ جواب اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کہتے ہیں تساں جواب دے قابل نہیں، آج بکتے ہو فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے آگے سے نہیں کہا کوئی راستہ نہیں، بلکہ اللہ نے وجہ بیان کی۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ، جب دنیا میں اللہ اکیلے کی بات کی جاتی تھی، جب اسے اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا، جب کہا جاتا تھا کہ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے اور نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، پکارے غائبانہ سننے والا صرف اللہ ہے، کفرتم، گدھے کی طرح منہ موڑ کے بھاگتا تھا، انکار کرتا تھا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر میرے شریک بنائے جاتے، 12 سال کا بڑھے ہویا بیڑا کٹھیا کہ نہیں کٹھیا، بیڑا کنارے لگایا کہ نہیں لگایا، تو مینوں بڑے نعرے لگایا کرتا تھا، اسے مان لیا کرتا تھا، آج پڑے رہو یہاں، تمہاری بات کا جواب بھی ہم نے۔ اتنی لمبی تمہید باندھی، اور اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد 14ویں آیت میں آ کے اللہ نے وہ دعویٰ پیش کیا جو قرآن کا دعویٰ ہے اور میرے نبی کا پیغام ہے۔ 14ویں آیت میں اس کو پیش کیا، اللہ نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ، کہو جتنے موبائل بیٹھے ادھر کہو فَادْعُوا اللَّهَ،
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، بس پکارو کس کو؟ اللہ۔ فَادْعُوا اللَّهَ۔ آپ میں سے اکثریت موحد لوگوں، جب اللہ کی توحید بیان ہو کہ خدا دا نا جے متھے تے وٹ نہ پائے، ہوں تسی میرے ال ویکھ رہے ہو، چہرے تے تھوڑی جی مسکراہٹ لے کے اللہ کی توحید بیان ہو، اور جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ پہ بیٹھ کے فخر کر رہا میری توحید بیان، اور توحید بیان ہوتی کہاں؟ ہر جگہ شرک کی شرک، شرک کی شرک، فلموں میں شرکیہ جملے، تھیٹروں میں شرکیہ جملے، ڈراموں میں شرکیہ جملے، ٹرکوں کے ماتھے پر شرکیہ جملے، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرکیہ جملے، بازار میں جو فقیر خیرات مانگتا ہے شرکیہ جملے، ہر طرف شرکیہ جملے، توحید کی آواز ورلی ورلی کسی علاقے میں لگ رہی ہے، کسی ایک مسجد میں لگ رہی ہے، تو جب توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے خوشی محسوس کرتا، نام لکھاؤ اپنا، نام لکھواؤ اپنا توحید کے ماننے والوں میں، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے خوشی کا اظہار کر کے پڑھو میرے ساتھ، فَادْعُوا اللَّهَ، بس پکارو تو کس کو پکارو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اسی پہ بس کر دیا؟ فرمایا نہیں، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، ضرورت پڑی تو مجھے پکار لیا، پھر کبھی ضرورت پڑی تو اوروں کو پکار لیا، میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا، میں ایو جئی پکار نہیں چاہی دی، مولا تین ایو جئی پکار چاہی دیے، فرمایا مخلصین، کیسی پکار چاہیے؟ جس میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، مخلصین، بولو ایک دفعہ، مخلصین، میرے نال بولو، میں تاں تقریر کروں، 4 خطیب سراں والے گزر گئے، تے سر والے خطیب دی ہوندی ہے موج، اتو چائے شروع کر دی، آپ سنے نہ سنے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو سورج کو گال کٹے نہ تو ساندے سبحان گال تے سورج کٹی سی، میں نے سمجھانا ہے آپ کو مسئلہ، میں کون سمجھانا مسئلہ، مولا کی جو جئی خالص پکار چاہی دیے، فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، اللہ نے فرمایا یہ جہان دیکھ کے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی، اپنی پیدائش دیکھ کے میری توحید کی سمجھ نہیں نہ آئی، دروازے اتے بنی ہوئی مجھ ویکھ، جانور دیکھ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کبھی میں تیرے سامنے فرشتیاں نو جھکایا، تیری کیڑی عظمت ہے، تیرے سامنے میں فرشتیاں نو جھکایا،
اج تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ دروازے تے بنی ہوئی مجھ ویکھ گاں ویکھ تو چارہ پایا چارہ جانور دے میدے پہنچیا میدے رب نے ایک مشینری لائی اس نے چارے تے کام کرنا شروع کیتا کچھ دا گوبر بنایا وہ تلے بہ گیا اصل غذا اتنے آ گئی اصل غذا نو میدے تو دھکا ماریا جگر دی طرح پھر جگر وچ ایک مشینری لائی اس اصل غذا تے کام کرنا شروع کیتا کچھ دا خون بنایا وہ سپلائی کر دیتا دل نو کچھ دا دودھ بنایا وہ سپلائی کر دیتا تھنا نو من بین فرسن ودامن جیڑے ویلے غذا میدے کھائی نا اسا گوبر تو الگ کر لئی تے جیڑے جگر کھائی نا اسا خون تو الگ کر لئی گوبر دا رنگ گدلا اتو بدبودار خون دا رنگ سرخ پھر او پلید من بین فرسن ودامن ایک پاسے گوبر پلید آئی ایک پاسے خون پلید آئی دو پلیدیاں دے وچوں اسا تیرے برتن وچ پایا لبنن خالصا لبنن خالصا لاکھو یار ہن جنہاں نوں لبدا نے او آکھو کونے بچا گائیں رکھی جنہاں رکھی ہو تو آکھو لبنن خالصا جنہی میں تین دودھ خالص دیتا نا انہی یار تو بھی میری پکار خالص کیتا کر تیری طبیعت نازو کے نا یہ گوبر دا ایک ذرہ آندا تو دودھ کدی نہ پیندا ویٹ دینا یہ خون دا ایک قطرہ آندا تو دودھ کدی نہ پیندا ویٹ دینا بندیالوی دے جملے کتنی جان ہے بندیالوی دے جملے کتنی جان ہے اللہ آکھنا چاہنے نا جنہیں میں دودھ وچ گوبر دی پلیتی نو شامل نہیں ہومن دیتا تو بھی میری عبادت شرک والی پلیتی نو شامل نہ ہومن دیتا تھا